رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 52 اور 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے سیاق و سباق کے طور پر اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے کفار کی جانوں کے قبض کرنے، روحوں کے نکالنے کا تذکرہ کیا کہ کافروں کی جان اس طرح فرشتے نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر وہ ضرب لگاتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور وہ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چکھو تم آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ عذاب اس سبب سے ہے جو تم نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، اور خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مشرکین مکہ کا، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ اب ان انکار کرنے والوں کے لیے موت کے وقت سختی کا ذکر ہے اور اس کے بعد ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی مثال آل فرعون کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قوم جسے انعام و کرام کیا جائے، نعمتوں کے انعام سے نوازا جائے، انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسکم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس قوم کی ان نعمتوں کو جب تک وہ خود نہ بدل جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں میں فقط اتنا ذکر کروں گا، آج تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ اگر آپ حرمین شریفین کی عظمت و رفعت کو جاننا چاہتے ہیں
تو مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر آپ سوال کریں کہ سب سے زیادہ مکرم، متبرک اور احترام والی جگہ کون سی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں گے کہ وہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، جن لوگوں کو رہنے کے لیے حرمین الشریفین مل جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی نعمت کہ وہ حرم جس کے اندر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ یہاں کوئی کسی ذی روح کی جان نہیں لے گا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہاں تو کسی کو مکھی اور مچھر بھی احرام کی حالت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنا پرامن جگہ اور وہاں رہنے والے باشندے جن کو وہاں رہنا نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ میں ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی نعمت کو چھینتا نہیں ہے جو عطا فرما دے۔ ہاں وہ خود کوئی ایسا عمل کر لے کہ وہ نعمت کے قابل ہی نہ رہے تو پھر وہ نعمت واپس بھی لے لی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کفران نعمت ہوتا ہے۔ کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا سب سے بڑا اس کا سبب اس کا یعنی شکر نہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، جن نعمتوں پر بندہ شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس بھی لے دیتا ہے۔ وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ دولت بھی ہو سکتی ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، وہ عزت بھی ہو سکتی ہے، وہ قوت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جس اعتبار سے نعمتوں کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، دنیاوی نعمتیں ہو سکتی ہیں، دینی نعمتیں ہو سکتی ہیں، بے شمار اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ نعمتیں انسان سے چھینتی کب ہیں جب وہ کفران نعمت کرتا ہے۔ فرمایا پھر تمہیں مکہ المکرمہ میں رہنے کو مل گیا، حرم مل گیا، امن والی جگہ مل گئی، جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہ جگہ مل گئی، پھر اور تو اور تمہارے درمیان خاتم النبیین والمرسلین جلوہ گر ہو گئے کہ جن کے امتی بننے کے لیے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اس نبی کو تمہارے درمیان بھیج دیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے انعامات جو اس سے پہلے کسی کے حصہ میں نہیں آئے، اور تم نے ان کا انکار کر دیا۔ لو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو تم سے چھین لیا، اور ساتھ قانون بیان فرما دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، لیکن بذنوبہم کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ساری گرفت ہو رہی ہے۔ اور ان اللہ قوی شدید العقاب فرما کر پوری کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے گا پھر اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا ہے، بڑا سخت گرفت فرمانے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ وہ سخت عذاب والا تب بنتا ہے جب کوئی اس کے مصطفیٰ کا غلام نہ بنے، اس کا امت ہی نہ بنے، وگرنہ غفور ہونا، رحیم ہونا، رحمان ہونا یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اظہار ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین مانتے ہیں۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ کسی قوم پر کیے گئے انعامات اللہ تعالیٰ ان سے واپس نہیں لیتا، ہاں حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں، باصیت قوم ان کا احساس ختم ہو جائے۔ ہمارے پاس ایمان ایک نعمت ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے انعامات ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم میں مسلمانوں والا ایک بھی کام نہ رہ جائے گا تو پھر اگر کفار کا غلبہ ہو جائے تو پھر اس وقت چیخ و پکار ٹھیک نہیں ہے، پھر شور و غوغا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں پہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو کب مانا ہے۔ ہم بحیثیت قوم، میں ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جائے اور کفر کا ہم پہ غلبہ ہو جائے، اور تقریباً ہو بھی چکا ہے، کیا مجموعی طور پر اسلام زوال کا شکار نہیں ہے؟ اسلام زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے کہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، ہم زوال کو پہنچ چکے ہیں، یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کن نیک بندوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارے اعمال کا حساب بڑا عجیب و غریب ہے۔
کہ ہم کاروبار کی طرف دیکھ لیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھ لیں، روزمرہ کے معاملات کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں، کیا یہی تقاضا تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، اور وہی ہم کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب قوم اپنے آپ کو زوال کا شکار کر دیتی ہے، اللہ بھی اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کی غلامی میں رکھنا اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ جہاں بتقاضۂ بشریت ہم میں کچھ کمی ہے وہ اپنے کرم اور فضل سے معاف فرمانا، اور جہاں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو اس غلامی کی نسبت سے ہمیں ایمان پہ موت اور قبر و حشر کے مرحلے کو ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔